آجا آجا. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سلسلہ دروس بعنوان نظام ولایت از نظر قرآن. کچھ دروس جو کہ اس عنوان کے اوپر ہو چکے ہیں آپ کی خدمت میں، اور قرآن کی نظر سے ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن نے بھی نظام ولایت کا ذکر کیا ہے اور تاکید کی ہے مومنین کو، مسلمین کو، کہ وہ نظام ولایت کو برپا کریں. نظام ولایت اس قدر اہم ہے کہ اگر دین سارا معاشرے کے اندر قائم ہو اور ولایت کے جز کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دین اپنے طور پر مکمل نہیں رہتا، یا اگر اس طرح سے کہیں کہ وہ دین لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. نظام ولایت کے ذریعے سے ہی نماز فائدہ پہنچاتی ہے، نظام ولایت کے ذریعے سے ہی روزہ فائدہ دیتا ہے، نظام ولایت کے ذریعے سے ہی تمام عبادات قبول ہوتی ہیں. اور اگر نظام ولایت نہ ہو تو عبادات انسان کی قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچتی. قرآن سے ہم نے پہلا معنی ولایت کا لیا تھا، جس میں قرآن نے ذکر کیا آیات کے ذریعے سے. آپ کی خدمت میں وہ ساری آیات، ساری نہیں کچھ آیات پیش کی جس میں قرآن فرما رہا ہے کہ ولی کا معنی، ولایت کا معنی متصل ہونا ہوتا ہے، یعنی مومنین کا آپس میں اتحاد، اتصال، مومنین کا آپس میں جڑ جانا اس طریقے سے کہ واحد ہو جائیں، اور ہر وہ گروہ جو اسلام مخالف ہے، ہر وہ گروہ جو اسلام سے دشمنی رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں میدان میں آ جائیں. یہ پہلا معنی جو ولی کا ہوا تھا. دوسرا معنی ولایت کا جو پچھلے ہی درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ولایت کا معنی جو قرآن نے فرمایا اور بہت ہی تاکید کے ساتھ، اور پھر وہ آیات نازل ہوئیں غدیر کے مقام پر، رسول اللہ کو بہت ہی زیادہ تاکید ہوئی اس معنی کی. اور یہ معنی تھا واللہ ولی المومنین. سب سے پہلے خدا نے فرمایا کہ میں خدا، اللہ، فقط اسی کے پاس حق کی ولایت ہے اور وہی ولی ہے. ولی یعنی حاکم، سرپرست. یعنی اگر اس دنیا کا اختیار، لوگوں کا اختیار، مسلمانوں کا اختیار، مومنین کا اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ کی ذات ہے. اور خدا نے یہی حق کی ولایت پھر رسول کو عطا کیا، اور رسول نے یہ حق کی ولایت آگے بتا دیا. امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور آخری امام جو کہ پردہ غیبت میں موجود ہیں، ان تک یہ حق کی ولایت پہنچا. یہ ولایت یعنی امامت، یہ وہ ہے جو مقرر ہو گئی. بتا دیا خدا نے، رسول نے، امام نے بتا دیا کہ یہ ولی ہیں آپ کے. اور اب جب پردہ غیبت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، امام پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں، اس وقت ہم کیا کریں؟ ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ یہاں پر پھر صفات جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، اور فرما دیں وہ صفات کہ جس کے اندر یہ صفات موجود ہوں وہ تمہارا امام ہے، تم اس کی پیروی کرنا. ہر ایک کی پیروی نہیں کی جا سکتی، جن کے اندر وہ صفات موجود ہیں فقط اسی کی پیروی کی جا سکتی ہے. خوب یہ خلاصہ میں نے کیا پچھلے دروس کا، اور ان کو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. آج ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اور اگلا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
پچھلی بار ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ خدا نے فرمایا کہ میں ہی فقط تمہارا ولی ہوں، رسول ہیں تمہارے ولی، اور وہ لوگ جو مومن ہیں، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ پھر اسی کے زمرے میں خداوند متعال فرما رہا ہے قرآن میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو۔ یہ اولی الامر کا معنی سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔ اس آیت کی طرف میں پلٹوں گا، اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں، آپ کی خدمت میں ایک حدیث ثقلین، جس میں رسول اللہ یہ فرما کر گئے ہیں کہ کون تمہارا ولی ہے، کس کی تم نے پیروی کرنی ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے۔ اس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں بتا کے جا رہا ہوں۔ ایک نظام بتایا کہ یہ نظام ہے، یہ قانون ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ خوب یہ حدیث جب بھی ذکر ہوتی ہے تو ہمارا ذہن فقط ان افراد کی طرف چلا جاتا ہے جنہوں نے مثال کے طور پر رسول اعظم کو قلم اور دوات لا کر نہیں دیا، لیکن وہ پیغام جو رسول اعظم دینا چاہ رہے تھے اس کی طرف ہم کم ہی غور و فکر کرتے ہیں، کم سوچتے ہیں کہ آخر دوات اور قلم نہیں دیا گیا، خوب نہیں دیا گیا، تاریخ نے یہ بتا دیا نہیں دیا، لیکن کون سا اہم پیغام تھا جو رسول اللہ دینا چاہ رہے تھے اور بتانا چاہ رہے تھے کہ قیامت تک آنے والی امت گمراہ نہ ہو۔ وہ کون سا پیغام ہے؟ وہ یہی پیغام تھا کہ میں ایک قانون دے کر جا رہا ہوں، اور ایک قانون دان جو اس قانون کے مطابق تمہیں چلائے گا، یہ دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ خوب ان دو میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ یہ شیعہ کی کتب میں بھی موجود ہے، اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے، ان دو میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑنا۔ لیکن کیا ہم نے اپنایا قرآن کو؟ کیا ہم نے اس راہبر کو جو قرآن کے مطابق چلائے گا ہم نے اپنایا؟ اس مقام پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول کے اس فرمان کو ہم نے ٹھکرا دیا ہو۔ قرآن گھروں میں موجود ہے، قرآن پر چلانے والا ولی بھی موجود ہے، لیکن کیا قرآن پر عمل کیا؟ کیا اس ولی کی ولایت کو تھاما؟ کیا اس ولی کی ولایت کو سمجھا؟ کیا اس ولی کی ولایت کو معاشرے کے اندر نافذ کیا یا نہیں کیا؟ یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد حدیث منزلت ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ یا علی، آپ کی اور میری مثال، رسول اللہ فرما رہے ہیں، آپ کی اور میری مثال ایسے ہی ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کی مثال ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہاں، موسیٰ کے بعد نبی آئے تھے، ہارون نبی تھے، لیکن رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہاں چند نسبتیں ہیں جو ہارون اور موسیٰ میں پائی جاتی تھی، وہی نسبتیں رسول میں اور علی میں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی نسبت کیا تھی؟ کہ ہارون اور موسیٰ آپس میں بھائی تھے۔ اس حدیث کی ڈیٹیل میں، بہت زیادہ طولانی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کہ ہارون اور موسیٰ آپس میں بھائی تھے، رسول اور علی آپس میں بھائی ہیں۔ دوسری نسبت جو حدیث میں پائی جا رہی ہے وہ ہے کہ ہارون موسیٰ کے نائب، موسیٰ کے خلیفہ ہارون تھے، اسی طریقے سے رسول کے نائب، رسول کے خلیفہ امام علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ نسبت موجود ہے اس حدیث کے اندر جو ہمیں سمجھا رہی ہے کہ رسول کے بعد اگر ولایت کا کسی کو حق حاصل ہے تو وہ علی علیہ السلام کو ہے، علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو حق کی ولایت حاصل نہیں ہے۔ پھر یہ آیت جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ قرآن میں خدا فرما رہا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور پھر تم میں سے جو بھی اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو۔ یہاں فقط اتنا نہیں کہا کہ امام علی کی اطاعت کرو، یہاں اولی الامر کا قاعدہ قیامت تک جاری کر دیا
کہ جو بھی اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو، اس کے پیچھے چلو، ہر ایک کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آ جائے اور کہے کہ میں تمہارا راہبر بننا چاہتا ہوں، تم مجھے ووٹ دو، تم مجھے اقرار نامہ دو، تم میری بیعت کرو، خوب میں تمہارا راہبر ہوں۔ خوب اس سے پوچھے تمہیں حق کس نے عطا کیا ہے؟ تمہیں کہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میرے راہبر مان سکتے ہو؟ خوب قرآن نے شرائط رکھی ہیں، شریعت نے شرائط رکھی ہیں، دین نے شرائط رکھی ہیں۔ حق حاصل نہیں ہے آپ کو ولایت کہ آپ ولی بننا چاہ رہے ہو میرے، آپ ولایت کا اختیار اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہو، کس نے آپ کو حق کی ولایت دیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ بہت اہم ہے یہ نقطہ اولی الامر کا کہ جو خدا فرما رہا ہے۔ یہ میں آیت لکھ لے رہا ہوں، آپ بھی نوٹ کر لیں۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم۔ پچھلے درس میں بھی اس کی تھوڑی بہت آپ کی خدمت میں وضاحت ہوئی تھی، اور آج آخر تک اسی بات پہ ہمارا زور ہوگا کہ اولی الامر کیا ہوتا ہے، اس کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اولی الامر کا کام ہوتا ہے کہ حکم خدا کا نفاذ کرنا۔ یہ اولی الامر کا کام ہے، حکم خدا کا نفاذ کرنا۔ اب آئیں تاریخ میں جائزہ لیں کہ رسول کے بعد اگر کوئی اولی الامر معاشرے کے اندر موجود تھا تو وہ فقط اور فقط امام علی علیہ السلام کی ذات تھی۔ امام علی علیہ السلام ہی تھے رسول کی رحلت کے بعد جن کو حق کی ولایت حاصل تھا اور جو معاشرے کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتے تھے، لیکن متاسفانہ اس معاشرے نے قبول نہیں کیا، معاشرے نے نہیں چاہا۔ حتیٰ جب امام علی علیہ السلام کی حکومت آئی، جب امام علی علیہ السلام کو خلیفہ چن لیا گیا، تب بھی ایک گروہ پیدا ہوا جس کا نام ہے خوارج۔ انہوں نے آ کر اعلان کیا کہ ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانتے، آپ ہمارے خلیفہ نہیں ہیں، اور انہوں نے قرآن کی آیت سے ایک نعرہ انہوں نے بلند کیا کہ حکم فقط اللہ کا، حاکم فقط اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ہمارا حاکم نہیں ہے۔ لا حکم الا لا حکم الا اللہ، کہ حکم فقط اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی کو حق کی حکومت حاصل نہیں ہے۔ خوب امام علی علیہ السلام کے خلاف یہ نعرہ بلند کرنے کے بعد آپ کو حاکم تصور کرنے سے نہیں کیا، آپ کو حق کی حاکمیت نہیں دینا چاہا، کہا کہ آپ حاکم نہیں ہیں ہمارے، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ خوب ان کے جواب میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خوب تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جو کلام تم کہنا چاہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس کا معنی غلط لے رہے ہو، لیکن اس کی مراد غلط لے رہے ہو۔ بات تم قرآن کی کر رہے ہو لیکن اس کا معنی غلط لے رہے ہو۔ کیا حاکم اللہ نہیں ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے کہ اللہ ہی حاکم ہے، لیکن اللہ حق اپنا حکومت کا حاصل کرنے کے لیے کیا نعوذ باللہ خدا خود زمین پر آئے گا اور حق کی حکومت اپنے کنٹرول میں لے گا؟ نہ، بلکہ اللہ کا نمائندہ ہوگا جو اس زمین پر آ کر حکومت کرے گا۔ لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، ان کی کھوپڑیوں میں یہ بات بیٹھی ہی نہیں کہ خدا تو حاکم ہے، درست ہے، لیکن زمین پر کون حاکم ہے؟ خدا کی طرف سے کون حکومت کرے گا؟ وہ کام جو حکم خدا کا نفاذ کرنا ہے وہ فقط اولی الامر کا کام ہے۔ اولی الامر نے اس دنیا میں آ کر حکم خدا کا نفاذ کرنا ہے۔ بات تو ٹھیک کر رہے تھے خوارج، لیکن جو اس کی مراد لی جا رہی تھی، جو اس کا معنی لیا جا رہا تھا، وہ غلط لیا جا رہا تھا۔
جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نمائندے کو ٹھکرا دیا، اللہ کے نمائندے کو اپنے سے دور کر لیا۔ خوب، اب آئیے کہ اولی الامر کون ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو پچھلی دفعہ بتایا بھی تھا پچھلے درس میں کہ اولی الامر خدا نے بتا دیا، ایک مرتبہ اس کا نام بتا دیا کہ فلاں فلاں امام ہوگا تمہارا، دوسری دفعہ اس کی صفات بتا دی کہ یہ صفات جس کے اندر موجود ہوں گی وہ آپ کا اولی الامر ہوگا۔ اولی الامر پہچاننے کے لیے وہ حدیث جو پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اولی الامر کس کو کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اولی الامر کو نہیں مانتا، اولی الامر کا انکار کرتا ہے، تو وہ کس درجے میں آتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اس بندے کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے جو اولی الامر کو نہیں مانتا؟ اب آئیں دیکھیں، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ جو بھی اولی الامر کو نہیں مانے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولایت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ جب ولایت کے دائرے سے خارج ہوگا تو وہ غیر خدا کی ولایت میں آ جائے گا۔ غیر خدا کی ولایت میں آ جائے گا۔ ولایت کا معنی ہے کہ اللہ کی ولایت میں آ جاؤ، وہ دائرہ جو خدا نے مقرر کیے اس کے اندر آ جاؤ۔ لیکن جو ہی کوئی ولایت کو نہیں مانتا، اولی الامر کو نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر خدا کی ولایت میں آ رہا ہے، جس کو قرآن نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ یہ طاغوت ہے۔ ابھی آ رہے ہیں اس کے آیات، ہم ابھی آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ قرآن کس مقام پہ اس کو طاغوت کہہ رہا ہے۔ غیر خدا کی ولایت میں جو شخص بھی آ گیا وہ طاغوت ہے، جس کو قرآن کی اصطلاح میں طاغوت کہا جا رہا ہے۔ اب طاغوت کا معنی پہلے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ طاغوت کسے کہتے ہیں، طاغوت کا کیا معنی ہوتا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ نکلا ہے طاغی سے۔ طاغی کہتے ہیں سرکش کو، وہ جو کنٹرول سے باہر ہو جائے، وہ جو کسی حد سے نکل جائے، وہ جو کسی دائرے کے اندر موجود نہ ہو بلکہ اس دائرے سے باہر چلا جائے، اس کو طاغی کہتے ہیں۔ طغیان، جیسے آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ کہ دریا کے اندر طغیانی آ گئی، تو کیا معنی ہوا اس دریا کے اندر طغیانی آ گئی؟ یعنی دریا اپنی حدود سے باہر نکل آیا ہے، لہروں میں پانی میں طغیانی آئی اور وہ اپنی حد سے باہر نکل کر علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طغیان۔ جب بھی طاغوت کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے جو اپنی حد سے باہر نکل گئی ہو، جو اپنی حد سے آگے نکل گئی ہو۔ اگر ہم انسان کے لیے یہ لفظ استعمال کریں کہ انسان طاغوت بن گیا ہے، توجہ کیجیے گا، بہت سارے انسان ہیں جو طاغوت ہیں۔ طاغوت فقط حاکم نہیں ہوتا، طاغوت کوئی عام انسان بھی ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ طاغوت غیر خدا کی ولایت، یہ تو اس مقام پہ ہے جہاں پہ کوئی حاکم طاغوت بن جائے، لیکن کیا کوئی انسان طاغوت نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو شریعت کے دائرے سے باہر نکل آئے وہ طاغوت ہے۔ خدا نے ایک دائرہ مقرر کیا ہے دین کا، دین، اس دین کے دائرے سے جو بھی باہر نکلے گا، ایک عام شخص بھی اس دین کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، قرآن اس کو طاغوت کہہ رہا ہے کہ یہ شخص بھی طاغوت ہے، یہ طاغی ہو گیا ہے، یہ اپنے ہی دائرے سے باہر جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو معلوم ہے کہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، معلوم ہوتے ہوئے وہ غلط کام انجام دیتا ہے، وہ گناہ انجام دیتا ہے، طاغوت ہو گیا ہے، طاغی ہو گیا ہے، اپنے دائرے سے باہر نکل رہا ہے۔ جس طریقے سے پاکستان کے معاشرے میں اب کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ خواتین بینر اٹھا کر سامنے باہر آ گئی
اور کہا کہ ہم پردہ نہیں کرنا چاہتی، ہماری مرضی ہے، ہم جو کچھ کریں ہماری مرضی ہے، ہمارے اوپر جبری طور پر پردہ لازم قرار نہ دیا جائے، ہم گھر میں کھانا نہیں بنانا چاہتی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ خواتین جو باہر آ گئی ہیں، روڈ کے اوپر آ گئی ہیں، یہ طاغی ہو گئی ہے، یہ طاغوتیت کے دائرے میں آ گئی ہیں کہ خدا نے جو حد مقرر کی تھی ان کے لیے، یہ اس حد سے باہر آ گئی ہے اور اپنے آپ کو طاغی بنا لیا ہے، طاغوت کے دائرے میں آ گئی ہیں۔ اسی طرح کوئی مرد ہو اور وہ مرد شریعت کے دائرے سے باہر نکل جائے، یہ بھی طاغی ہو گیا ہے، طاغوت بن گیا ہے۔ یہ وہ چھوٹی مثال اور چھوٹی جگہ ہے جہاں سے انسان طاغی بننا شروع ہوتا ہے۔ فرعون نے ایک دم سے نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے سجدہ کرو۔ توجہ کیجیے گا، فرعون نے اگر اپنے آپ کو رب کہا تو ایک دم سے نہیں کہا، ایک ہی وقت میں اسے خیال نہیں آ گیا کہ اب میں ان کا خدا ہو گیا ہوں۔ کوئی مقام تھا جہاں سے وہ فرعون بننا شروع ہوا تھا، کوئی ایک جز، کوئی ایک نقطہ تھا جہاں سے یہ فرعونیت اس کے اندر آنا شروع ہو گئی۔ اور یہ فرعونیت کا نقطہ وہ ہوتا ہے جس مقام پہ انسان آ کر یہ سوچنا شروع کر دے کہ میرے اوپر کوئی قید موجود نہیں ہے، میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں کسی قانون کے نیچے نہیں ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے انسان طاغوت بننا شروع کر دیتا ہے۔ آج میں اگر یہ سوچتا ہوں کہ کوئی دائرہ نہیں ہے، میں جیسی بات کروں میری مرضی ہے، میں جس طرف چلا جاؤں میری مرضی ہے، میں جیسا سوچوں میری مرضی ہے، یہ طاغوت ہے، یہ فرعونیت کا وہ مقام ہے جہاں سے میں فرعون بننا شروع ہو رہا ہوں۔ کیا مجھے سوچنے کی کھلی اجازت ہے، میں جو سوچوں؟ کیا مجھے بولنے کی کھلی اجازت ہے، میری شریعت مجھے منع نہیں کرتی؟ کیا مجھے چلنے کی کھلی اجازت ہے، میں جہاں پر جانا چاہوں چلا جاؤں؟ کیا میں جس کے ساتھ ملنا چاہوں میں مل سکتا ہوں؟ نہ، قیود موجود ہیں، ایک دائرہ موجود ہے۔ اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے فرعون بنا، اور وہ مقام آخری مقام ہے جو ہمیں یاد ہے۔ اور اس نے کہا، لوگوں کو کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے سجدہ کرو۔ کیوں فرعون بنا؟ طاغوت بنا، سب سے پہلے طاغی ہوا۔ طاغی ہونے کے بعد وہ آیا اور اپنے آپ کو اس نے اللہ کہا، اس نے اپنے آپ کو خدا کہا، لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلوایا۔ یہ کس قدر مشکل ہے کہ انسان طاغوت کے دائرے سے باہر رہے، طاغوت نہ بنے، طاغوتیت اختیار نہ کرے۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ سب سے پہلے انسان خود طاغوت کے دائرے سے باہر ہو، پھر آ کر غیر خدا کی ولایت کا انکار کر سکتا ہے۔ نہیں ہو سکتی غیر خدا کی ولایت کا انکار، کوئی انسان نہیں کر سکتا جب تک وہ خود طاغوتیت کے دائرے سے باہر رہا ہے۔ خود انسان طاغوت بنا ہو، چھوٹا طاغوت ہو یا بڑا طاغوت ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ طاغوت جو حاکم بنا ہوا ہے، وہ طاغوت جس نے حکومت سنبھالی ہوئی ہے، وہ طاغوت جس نے حق کی ولایت اپنے اختیار میں لیا ہے، وہ اس کا انکار کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ابھی میں ایک آیت آپ کی خدمت میں لکھتا ہوں اور اس کے ذریعے سے ہم کچھ سمجھنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے اور بہت ہی اہم آیت ہے، بہت اہم ہے۔ قرآن سارا ہی اہم ہے، لیکن یہ سمجھنے کے حساب سے جو ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے، اس کے مناسبت سے بہت اہم ہے۔
خوب توجہ کریں، سورہ نساء آیت نمبر 115۔ قرآن مشکل نہیں ہے سمجھنا، آپ توجہ کریں گے، یہ آیت بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کے اذہان میں بیٹھ جائے گی، اس کا ترجمہ آپ کے اذہان عالیہ میں آ جائے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، خدا فرما رہا ہے کہ جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، جو بھی رسول سے لڑائی کرے گا، جو بھی رسول کے رستے کی مخالفت کرے گا، کس کے بعد؟ من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، کس کے بعد؟ اس کے بعد کہ جب اس کے لیے ہدایت واضح تھی، جب اس پر ہدایت کا پیغام واضح ہو چکا اور پھر بھی وہ رسول کی مخالفت کرے۔ توجہ ہے آپ کی؟ خوب، کیا فرما رہے آگے قرآن؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اطاعت کرے، وہ چلے کس کے اوپر؟ اس سبیل کے اوپر جو سبیل مومنین نہیں ہے، غیر سبیل مومنین کے اوپر چلنا شروع کر دے۔ نولیہ ما تولا، بہت اہم ہے، نولیہ ما تولا، یعنی وہ لوگ جن پر ہدایت واضح تھی، جن پر ہدایت کا پیغام پہنچ چکا اور پھر بھی وہ رسول کی مخالفت اگر کریں تو پھر خدا کیا کرے گا؟ خدا انہیں اسی گڑھے میں ڈال دے گا جس گڑھے کو انہوں نے خود کھودا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے نولیہ ما تولا، جس کو انہوں نے اپنا ولی بنایا ہے اسی ولی کے ذریعے سے ان کو تباہ کرے گا خدا۔ یہ دوسرے معنی میں نے کیا، نولیہ ما تولا، جو گڑھا انہوں نے خود کھودا ہے خدا اسی گڑھے میں ان کو جا کر پھینکے گا۔ جس کو ولی بنایا ہے اسی ولی کے ذریعے سے خدا ان کو تباہ کرے گا۔ پھر تیسرا معنی اس کا کرتا ہوں، نولیہ ما تولا، جو توق انہوں نے اپنے گلے میں باندھا ہے، اپنے گلے میں ڈالا ہے، خدا اسی توق کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ یہ تباہ ہو جائیں گے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، سورہ نساء آیت 115، یاد رکھیے، نولیہ ما تولا، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنُصْلِهِ جہنم، اور ان کا راستہ کدھر ہے؟ جہنم ہے، یہ سیدھا جہنم جائیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی خطرناک، خوفناک، بدترین وہ جگہ ہے، کون؟ جہنم۔ میں پھر ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی مخالفت کی، من بعد، کس کے بعد؟ ما تبین لہ الہدیٰ، جب ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، جب ہدایت انہیں معلوم ہو چکی تھی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے اتباع کی، اطاعت کی، کس راستے کی؟ جو مومنین کا راستہ نہیں ہے اس کی اتباع کی۔ نولیہ ما تولا، اور جس کو اپنا ولی بنا لیا خدا اسی ولی کے ذریعے سے ان کو تباہ کرے گا۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور ان کا راستہ سیدھا جہنم ہے، جو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی خوفناک راستہ ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب اس آیت کی توضیح جب میں نے پڑھنا شروع کی، جب معلوم کرنا چاہی، تو رہبر معظم کا ایک کلام میرے سامنے آیا جس میں وہ کوفی معاشرے کی وضاحت کرتے ہیں، اور کوفی معاشرے کی وضاحت کرتے ہوئے اس آیت کی توضیح کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی دلچسپ موضوع، بہت ہی مزیدار موضوع۔ پھر میرا بھی دل یہی کیا کہ اس کی توضیح میں وہی موضوع جو رہبر معظم نے بیان کیا وہ آپ کے خدمت میں مختصر اور انشاءاللہ کامل وہ آپ کے خدمت میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس آیت کی توضیح میں، ابھی ہم کچھ اور بھی اس کی توضیح کریں گے، لیکن پہلے وہ کلام جو رہبر نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ اس آیت کی توضیح میں ہمیں چاہیے کہ ہم کوفی معاشرے کا جائزہ لیں اور کوفی معاشرے کو سمجھیں۔ وہ معاشرہ جو امام علی علیہ السلام نے پروان چڑھایا، جو امام علی علیہ السلام نے اس معاشرے کی پرورش کی، پرورش اس لحاظ سے کہ آپ کی نہج البلاغہ خطبات علی جو بھری پڑی ہے، نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام کے خطبات سے،
یہ وہ خطبے ہیں اکثر جو امام علیہ السلام نے انہی کوفیوں کو دیے. مسجد کوفہ میں ممبر کوفہ کے اوپر بیٹھ کر یہی کوفیوں کو یہ خطبے امام علیہ السلام نے دیے. پرورش کی، سمجھایا معاشرہ کیسا ہوتا ہے، ان کو پروان چڑھایا. لیکن یہ کوفہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے. کبھی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، کبھی ولی کو پکارتا ہے، کبھی غیر ولی کو پکارتا ہے. اس کے بہت ہی پیچ و خم ہیں. اسی لیے اس کا تجزیہ بہت سارے علماء نے کیا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ ایک مقام پہ جب یہ معاشرہ پکار رہا تھا، اپنے امام کو بلا رہا تھا کہ اے امام آئیے ہمارے پاس، ہم تیار ہیں. اور اس وقت کا حاکم حجاج ابن یوسف اس کوفہ کے اندر داخل ہوا. اور داخل ہونے کے بعد عبد الملک ابن مروان کو بھی معلوم تھا کہ فقط حجاج ابن یوسف ہی ہے جو اتنا خوفناک حاکم ہے کہ یہی کوفہ کو کنٹرول کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کوفہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تاریخ نے بتایا کہ جب حجاج آیا رات کو اندھیرے کی حالت میں یہ کوفہ میں داخل ہوا اور صبح نماز کے وقت یہ کوفہ کی مسجد میں آیا اور خاموشی کے ساتھ جا کر ممبر کے اوپر بیٹھ گیا. لوگ جب آئے نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، جب ایک جمع غفیر جمع ہو گیا، ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ کون یہ شخص ہے جو ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کون اس وقت ممبر افروز ہوا ہے. سب ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ کون آ گیا ہے. جب ایک مرتبہ وہ مجلس بھر گئی، وہ مسجد بھر گئی، اس مقام کے اوپر اس نے اپنا نقاب اتارا اور نقاب اتارنے کے بعد ان لوگوں کو بتایا کہ میں حجاج ابن یوسف ہوں. اور پہلا جو خطاب اس نے کیا اور پہلی سطر جو اس کے خطاب کی تھی، جو پہلا کلام تھا اس کے خطاب کا، وہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے کوفہ والو، اے اہل کوفہ، تمہارے سر مجھے ان پکے ہوئے پھلوں کی طرح لگ رہے ہیں جن کے اتارنے کا وقت آ چکا ہے. توجہ کیجیے گا، وہ مقام جس پر امام علی بیٹھے ہوتے تھے، وہ ممبر جس پر علی بیٹھے ہوتے تھے، اس کے اوپر حجاج آ کر اس قوم کو اپنا خطاب کی ابتدا اس مقام سے کر رہا ہے کہ اے اہل کوفہ، تمہارے سر مجھے پکے ہوئے پھلوں کی طرح لگ رہے ہیں اور ان کے اتارنے کا وقت آ چکا ہے. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس ایک جمع غفیر کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اس سے سوال کرتا کہ کیوں تم اس ممبر کے اوپر آ گئے ہو. اتنا خوف طاری ہوا، اتنا ڈر طاری ہوا حجاج کا اس مجمع کے اوپر کہ کسی ایک نے بھی سوال نہیں کیا، کسی ایک نے بھی. کیا جو حجاج اوپر بیٹھا ہوا تھا ممبر کے اوپر، وہ اور نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا یہ کوئی اور مخلوق تھے اور وہ کوئی اور مخلوق تھا؟ نہ، ایک طرح کے انسان تھے. لیکن خوف اس قدر تھا. اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ مسجد کوفہ بھری ہوئی ہے اور یہ اکیلا اور اس کے ساتھ چند سپاہی، اس نے آ کر پورے کوفہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس نے آ کر پورے کوفہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. اور پھر کیا کہا؟ اپنے غلام کو کہا کہ غلام کھڑے ہو جاؤ اور ان کو اپنے امیر المومنین کا خط پڑھ کے سناؤ. اور پتہ ہے وہ کس کو امیر المومنین کہہ رہا تھا؟ اب ابن مروان کو، عبد الملک ابن مروان کو اپنا امیر کہہ رہا تھا. اور کہا کہ ان کو خط سناؤ. اس نے خط پڑھنا شروع کیا. من امیر المؤمنین علی اہل الکوفہ سلام علیکم. جب اتنا ہی کہا اس نے تو حجاج اس شخص کو، غلام کو کہتا ہے خاموش ہو جا. اور پھر اہل کوفہ کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اہل کوفہ، کیا تم اتنے بد تہذیب ہو گئے ہو کہ تمہارا حاکم، تمہارا ولی تمہیں سلام کر رہا ہے اور تم سلام کا جواب نہیں دے رہے ہو؟ اور پھر اس کے بعد
اس نے غلام کو کہا دوبارہ خط کو پڑھو. پھر وہ پڑھتا ہے من امیر المومنین عبد الملک ابن مروان سلام علیکم. پوری مسجد کے اندر آواز گونجتی ہے علیک السلام. یہاں پر افسوس کا مقام ہوتا ہے جب ایک شخص آ کر اپنے آپ کو کوفہ کا حاکم بنا لے اور وہ پوری مسجد جمع غفیر بیٹھا ہوا، کوئی بھی نہ بولے، کوئی بھی نہ کہے تم کہاں سے آ گئے ہو، تم کون ہو. کسی کو کہنے کی جرت نہیں تھی. سارے کیا، سب کو، اگر کوئی کھڑا بھی ہو جاتا، اگر سارے کھڑے ہو جاتے، سارے اس سے سوال کرتے کہ تم کون ہو، کہاں سے آ گئے ہو، کیوں حاکم ہمارا بننا چاہ رہے ہو، اگر سارے سوال کرتے تو کیا یہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن افسوس ایک شخص بھی نہیں اٹھا، ایک شخص بھی نہیں اٹھا. اور یہ تاریخ ہے، اور یہ تاریخ آج بھی اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. آج آپ دیکھیں امام خمینی ہمارے اثر سے کوئی بہت طولانی، کوئی ہزاروں سال پہلے گزر کے نہیں گئے ہیں، فرما کر گئے ہیں کہ اگر اسرائیل کو تباہ کرنا ہے، اگر اسرائیل کو نابود کرنا ہے تو فقط ایک بالٹی پانی کی کافی ہے اسرائیل کو نابود کرنے کے لیے. یہ وہ رہبر کی بات سمجھے، ذرا اس کو تاریخ کے آئینے میں سمجھیں. یہ تاریخ جو آپ کے سامنے میں ابھی رکھ رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک بالٹی کیسے اسرائیل کو نابود کرنے کے لیے کافی ہے؟ ہاں، اس وقت جب یہ مسلمان متحد ہو جائیں، جب مسلمان ایک ہو جائیں، پھر شاید امام خمینی نے جو کہا کہ ایک بالٹی کافی ہے، یقیناً وہ کافی ہے. پھر وہ آواز، پھر وہ بات جو مسلمان متحد ہو کر زبان سے نکالیں گے، وہ اسرائیل کو نابود کرنے کے لیے کافی ہے. وہ اسرائیل کو آج کس قدر افسوس کا مقام ہے، کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اس قدر جمعیت مسلمانوں کی آج اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. آج کئی ملا خریدے جا رہے ہیں تاکہ اسرائیل قبول کیا جائے، فتوے دے رہے ہیں تاکہ اسرائیل قبول کیا جائے. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ وہ مقام ہے جو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ مسجد بھری ہوئی ہے اور حجاج آ کر ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ تمہارے گردنوں سے تمہارے سر اتارنے کا وقت آ چکا ہے. یہ خاموش ہیں، بالکل خاموش ہیں. اور اتنا نہیں، تاریخ پڑھیے، تاریخ کہہ رہی ہے کہ آگے کیا ہوا. توجہ کریں، آگے کیا ہوا. اس کے بعد حجاج ابن یوسف سیدھا دارالعمارہ گیا. دارالعمارہ جانے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ سارا کوفہ کافر ہو چکا ہے، دوبارہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے. اور توبہ کرنے کے لیے اس نے جو مقام رکھا وہ دارالعمارہ تھا کہ سارا کوفہ دارالعمارہ آئے اور دوبارہ آ کے توبہ کرے. بتائیے اس تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے سارا کوفہ پلٹا. کچھ افراد تھے، چند افراد تھے جنہوں نے توبہ نہیں کی، جنہوں نے اس کی بات نہیں مانی. اور واضح تھا اس کے بعد اس کے پاس ایک پوری فوج تھی اور اس نے کہا جو بھی میری بات نہیں مانے گا سر جدا ہو جائے گا، سر قلم ہو جائے گا، مقام شہادت مل جائے گا. اکثر کوفہ، اکثریت کوفہ کی چل پڑے دارالعمارہ کی طرف. تاریخ نے اتنا بھی لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا، توجہ کرے، ایک شخص ایسا تھا جس نے تھوڑی جرت دکھائی، جس نے تھوڑی غیرت دکھائی اور گیا وہاں پر حجاج کے سامنے اور کہا کہ کس بات کی ہم توبہ کریں. اس کا اتنا ہی کہنا تھا. حجاج نے اسے دھمکی دی کہ کیا تم کافر نہیں ہوئے ہو؟ کیا تم نے کفر اختیار نہیں کیا ہے؟ میں تمہارا سر قلم سے جدا کر دوں گا، گردن سے جدا کر دوں گا. اتنا ہی کہنا تھا کہ اس شخص کی غیرت بھی وہاں پر تمام ہو گئی. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تو کافروں کا بھی کافر ہوں، میں تو سب سے بڑا کافر ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں. یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے کہ ایک شخص سے پوری امت اتنی خوف زدہ ہو گئی، اتنے خوف میں آ گئی کہ یہ امت اس کو حاکم تسلیم کرنے پر آ گئی.
اور پھر اسی شخص کے ذریعے سے کوفہ تباہ ہوا، اسی شخص کے ذریعے سے ان کوفیوں نے اپنا دین بیچا، اسی حجاج کی وجہ سے یہ دین سے خارج ہوئے۔ پھر اسی وجہ سے امام رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا یہ جگہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے، نولیہ ما تولی، جس کو بھی اپنا ولی اختیار کرو گے، اگر وہ ولی اللہ کے بتائے ہوئے قواعد کے مطابق نہ ہوا تو خدا تمہاری موت اسی ولی کے ذریعے لکھ دے گا، خدا تمہاری تباہی اسی ولی کے ذریعے لکھ دے گا۔ اور یہی کوفہ میں ہوا۔ کوفہ کے اندر کوفیوں نے اپنا ولی امام زین العابدین کو نہیں چنا بلکہ حجاج ابن یوسف کو چنا، جس وجہ سے ان کوفیوں کی موت اسی حجاج کے ہاتھوں لکھی گئی۔ نولیہ ما تولی، جس کو ولی بناؤ گے خدا تمہاری موت اسی کے ذریعے لکھے گا، خدا تمہاری تباہی اسی کے ذریعے لکھے گا۔ یعنی جو تم گڑھا خود کھود رہے ہو اسی میں جا کے دفن ہو جاؤ گے۔ آج ہم جس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج دیکھیں کس کو ولی بنایا ہے، کس کو ولی اختیار کیا ہے۔ نولیہ ما تولی، اگر کسی غیر خدا کو ولی بنایا ہے تو پھر خدا کا یہ قانون ہے، خدا کی یہ سنت ہے کہ خدا اسی ولی کے ذریعے سے ہمیں تباہ کر دے گا۔ اگر اس نظام ولایت جو کہ فقط اللہ کا نظام ہے، اس کے علاوہ کسی نظام کو بھی چنا ہے تو پھر اسی نظام کے ذریعے سے خدا ہماری موت لکھ دے گا۔ نولیہ ما تولی، جس کو ولی بناؤ گے۔ خوب تمہارے نزدیک جمہوریت خوب ہے، خوب تمہارے نزدیک جمہوریت اہم نظام ہے، تو پھر خدا کا قانون ہے، خدا کا قانون ہے کہ اسی جمہوریت کے ذریعے سے ہی تمہاری موت لکھے گا۔ یہ جمہوریت وہ گڑھا ہے جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا ہے، یہ جمہوریت وہ نظام ہے جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے آگے لے کر آئے ہیں اور قبول کیا ہے۔ کیوں قبول کیا ہے؟ خدا نے بتایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو مخالفت کرے گا رسول کی، کب؟ جب نظام ولایت بین ہے، جب ہدایت معلوم ہے، جب ہدایت ہمیں معلوم ہے، بتا دی گئی ہے، پھر بھی کسے اختیار کیا؟ یشاقق، جمہوریت۔ جمہوریت بہت اہم ہے، تو پھر خدا کی یہ سنت ہے، قانون خدا ہے، سنت خدا ہے۔ نولیہ ما تولی، ہمارے نزدیک جمہوریت خوب ہے، آج پریشان ہیں وہ ملا، وہ حاجی، وہ شیخ، وہ سب پریشان ہیں جمہوریت کو اختیار کر کے۔ کس مقام پہ آ کر دین جمہوریت کی تائید کرتا ہے؟ کون سا مقام ہے؟ تم بتا دو کون سا مقام ہے جہاں پر دین کہتا ہے ٹھیک ہے ولایت کو چھوڑ کر جمہوریت اپنا لو؟ کس مقام کے اوپر؟ کوئی ایسا مقام نہیں۔ شاید وقت بھی ہمارا تمام ہو رہا ہو، ایک اور آیت میں لکھ دیتا ہوں، بہت ہی اہم ہے، اور اس کے بعد اپنے موضوع کو تمام کرتے ہیں۔ سنت خدا آپ کی خدمت میں لکھ رہا ہوں، قانون خدا، سنت خدا آپ کی خدمت میں لکھ رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ سنت خدا، من اعان ظالما سلطہ اللہ علیہ، جس نے بھی کسی ظالم کی مدد کی خدا اس ظالم کو اس کے اوپر حاکم بنا دے گا۔ یہ سنت خدا ہے، یہ قانون خدا ہے۔ تم ظالم کی مدد کرو گے، وہی ظالم تمہارے اوپر قانون بن کے تمہارا حاکم بن جائے گا۔ اب وہ ظالم
چھوٹی صورت میں ہو یا بڑی حالت میں ہو، کسی معاشرے کے اندر موجود ہو یا پورے ملک کے اوپر موجود ہو، اگر تم نے اس کی اعانت کی، اگر تم نے اس کی مدد کی، تو پھر قانون خدا ہے کہ خدا تمہیں وہ تمہارے اوپر حاکم بنا دے گا، اور اس کا انجام نابودی ہے، انسان کی نابودی ہے، اور خدا کبھی معاف اس قوم کو نہیں کرتا جو کسی ظالم کی مدد کرے۔ سورہ کون سی؟ عفواً اس کی صورت مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایک اور آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا کبھی اس کو معاف نہیں کرتا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، کبھی اس کو معاف نہیں کرتا، بالکل معاف نہیں کرے گا۔ کون؟ ان یشرک بہ، جو بھی اس کے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا، خدا اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اب آئیں ذرا دیکھیں، اس کی چھوٹی سی توضیح کرتے ہیں اور تمام کرتے ہیں درس کو، کہ جو بھی اللہ کا شریک ٹھہرائے گا خدا اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہم نے ایک مقام پر کہا کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، یعنی خدا واحد ہے، اس بات کو سب مانتے ہیں، سب مسلمان، شیعہ، سنی، سب مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خوب ہم شرک سے بچ گئے۔ کیا اللہ کی حاکمیت کو واحد ماننا ہر مسلمان کا حق نہیں ہے؟ کیا اللہ کی حاکمیت کو ایک اللہ کے پاس ہی ماننا کیا ہر مسلمان کا حق نہیں ہے؟ کیا ہم نے اللہ کی حاکمیت کا اقرار کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ اللہ کی حاکمیت ہم نے غیر خدا کو دے دی ہے۔ خدا کی حاکمیت کس کو دے دیا ہم نے؟ غیر خدا کو۔ جب حاکمیت خدا کسی بھی مسلمان نے غیر خدا کو دے دی ہے، تو یہاں پر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ خدا شریک ٹھہرانے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ولایت میں شریک بنا رہا ہے، اور جو بھی اللہ کی ولایت میں شریک بنائے گا خدا اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ خدا شرک کو نہیں معاف کرتا، باقی گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، خدا چاہے تو وہ معاف کر دے گا، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت بھی واحد ہے خدا، اور اللہ کی حاکمیت بھی فقط اللہ کے پاس ہے، اور فقط ان کے پاس ہے جن کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، وہ انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں، وہ ائمہ ہیں، اور اس کے بعد جو صفات جس میں پائی جاتی ہیں ان کو حاکمیت کا حق حاصل ہے۔ اب جو بھی اس کے علاوہ آیا میدان میں اور حق کے حاکمیت اپنے حصے میں لیا، یہ خدا کا شریک ٹھہرا رہا ہے، اور شریک ایسا جرم ہے جو خدا کبھی معاف نہیں کرتا۔ نظام ولایت سے ہٹ کر اگر کسی نظام کو اپنایا تو یہ اللہ کی وحدانیت میں شرک ہے، اور یہ شرک خدا کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بس بہت اہم ہے یہ نقطہ ہمارے لیے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کہ جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، جو بھی رسول سے لڑائی کرے گا، کب؟ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جب ان کے لیے ہدایت واضح کر دی گئی، بین ہے، بالکل واضح ہے، بتا دیا ہے، قرآن نے سب بتا دیا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں
اس راستے کی جو مومنین کا راستہ نہیں ہے۔ نولیہ ما تولا، جس کو بھی اپنا وہ ولی بنائیں گے اسی ولی کے ہاتھوں تباہ ہوں گے۔ ونصلہ جہنم، اور ان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ ساعت مسیرہ، یہ بہت اہم آیت ہے جس کو سمجھنا ہے نظام ولایت کے زمرے میں، اور یہ قرآن سے۔ سورہ کون سی بتائیے آپ کو؟ آیت نمبر 115۔ یہ بہت اہم ہے، اس کی توضیح اگر ہو سکے تفصیل جا کے پڑھیں، سمجھیں اس آیت کو، اور پھر یہ دو من اعان ظالما سلطہ اللہ علیہ، جو بھی کسی ظالم کی مدد کرے گا خدا اسی ظالم کو ان کے اوپر حاکم بنا دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا، چاہے وہ اللہ کی وحدانیت میں ہو یا حاکمیت میں ہو۔ حاکمیت میں بھی جو شرک لائے گا خدا اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات۔ اس کو